بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولہ کلمۃ، بتایا کہ اگر لفظ مفرد اپنے معنی پر دلالت کرنے میں وہ مستقل ہو اور اپنی حیث ترکیبیہ کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر بھی دلالت کرے تو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ۔ کفی عرف المنطقیین، اس کو کلمہ کہتے ہیں منطقیوں کے عرف میں، یعنی لفظ مفرد اپنا معنی خود بتائے اور ساتھ ہی تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ سمجھ میں آئے تو اس کو کلمہ کہتے ہیں منطقیوں کے عرف میں۔ وفی عرف النحات فعل، اور نحویوں کے عرف میں وہ فعل ہے، یعنی نحوی لوگ اسی کو فعل کہتے ہیں۔ وَإِلَّا فَأَدَاتٌ، ورنہ ادات ہے، یعنی اگر لفظ مفرد کا معنی مستقل ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ سمجھ میں آئے تو کلمہ ہے، زمانہ نہ سمجھ میں آئے تو وہ اسم ہے، اور اگر معنی مستقل نہ ہو، معنی تو اس کو ادات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ منطقی لوگ کہتے ہیں ادات، نحوی لوگ اسی کو حرف کہتے ہیں۔ دیکھو، وَإِن لَمْ يَسْتَقِلْ فِي الدَّلَالَةِ، یعنی اگر لفظ مفرد مستقل نہ ہو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں، فی الدلالۃ دلالت کرنے میں، کس پر دلالت کرنے میں؟ اپنے فَأَدَاتٌ فی عرف المنطقیین، تو یہ ادات کہلاتا ہے منطقیوں کے عرف میں۔ وحرف فی عرف النحات، اور یہی حرف کہلاتا ہے نحویوں کے عرف میں۔ نحوی کی جمع ہے نحات، جیسے قاضی کی جمع قضات، اسی طرح نحوی کی جمع نحات۔ قولہ ایضاً، اوپر آیا تھا، متن پڑھو تھوڑا سا۔ وَأَيْضًا إِنِ اتَّحَدَ مَعْنَاهُ فَمَعَ تَشَخُّصِهِ وَضْعًا عَلَمٌ وَبِدُونِهَا مُتَوَاتٍ إِن تَسَاوَتْ أَفْرَادُهُ وَمُشَكِّكٌ إِن تَفَاوَتَتْ بِأَوَّلِيَّةٍ وَأَوْلُوِيَّةٍ۔ کہہ رہے ہیں کہ لفظ مفرد کی پہلے تین قسم کی اسم، کلمہ اور ادات، وہ معنی کے مستقل ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے ہے۔ وہ اب یہاں سے پھر مفرد کی تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ معنی کے واحد اور کثیر ہونے کے اعتبار سے ہے۔ لفظ مفرد کا معنی اگر ایک ہو، معنی ایک ہوگا یا کثیر ہوگا؟ اگر ایک ہو اور متعین و مشخص ہو، کیا ہو؟ تو اس کو علم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جیسے زید، بکر، لفظ زید سے مراد ذات زید، ایک ہی معنی ہے، متعین بھی ہے، وہ متعین ہے نا، تو یہ علم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ علم۔ اور اگر لفظ مفرد کا معنی ایک ہے مگر متعین نہیں ہے بلکہ اس کے افراد کثیر ہیں، کیا ہے؟ اس کے افراد، معنی تو ایک ہی ہے لیکن افراد کثیر ہے۔ اب یہ دیکھیں گے کہ جیسے انسان ہے، اس کا معنی وہی حیوان ناطق ہے، معنی ایک ہے لیکن متعین نہیں ہے، افراد اس کے کتنے انسان ہیں۔ تو اگر لفظ مفرد کا معنی ایک ہے مگر متعین و مشخص نہیں ہے بلکہ افراد اس کے کثیر ہے، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ معنی سارے افراد پر برابر برابر صادق آتا ہے یا برابر برابر صادق۔ اگر سب پر برابر صادق آ رہا ہے، جیسے انسان ہے تو انسان کا معنی جتنا اس کے اندر صادق آتا ہے اتنا آپ کے اندر آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ لمبا ہے تو اس میں زیادہ آتا ہے، آپ تھوڑا ناٹا تو آپ میں کم آتا ہے، ایسا ہے؟ آپ سے بھی کوئی ناٹا ہوگا جو بونا ہوتا ہے،
تو وہ بھی اتنا ہی انسان ہے. معنی انسان کے صادق آنے میں کوئی فرق. تو لفظ انسان کا معنی ایک متعین نہیں بلکہ افراد اس کے کثیر ہیں، اور سارے افراد پر یہ برابر صادق آتا ہے. تو ایسے مفرد کو کہتے ہیں متواتی. کیا کہتے ہیں ایسے لفظ مفرد کو؟ متواتی. متواتی کا مطلب برابر برابر. اور اگر لفظ مفرد کا معنی واحد ہے، متعین نہیں ہے، افراد کثیر ہے، لیکن سب پر اس کا صدق برابر نہیں آتا ہے، کسی پر زیادہ صادق آ رہا ہے، کسی پر کم، کسی پر اور کم، تو اس کو کہتے ہیں مشکک. کیا کہتے ہیں؟ مشکک. وہ شک میں ڈال دیتا ہے یہ متحد المعنی میں ہے یا کثیر المعنی میں ہے، شک میں ڈال دیتا ہے. جیسے ابیض. ابیض کا معنی سفید، وہ چیز جو سفید ہو. یہ متعین تو نہیں ہے، افراد کثیر ہے، لیکن سارے افراد پر معنی بیاض کا صدق برابر نہیں آتا ہے. اب آپ سلام میں کھڑے ہوتے ہو، دیکھتے ہو تقریباً بچوں کے کپڑے سفید ہیں، مگر سب کی سفیدی برابر ہے نہیں ہے. تو یہاں ابیض کا صدق سب پر تو ہوتا ہے، یہ بھی ابیض، وہ بھی ابیض، وہ بھی ابیض، ان کا بھی لباس ابیض، ان کا بھی ابیض، ان کا بھی ابیض، مگر معنی بیاض میں سب برابر، کسی پر زیادہ، کسی پر کم، کسی پر کم. سمجھ گئے؟ کپڑا بھی آپ کا سفید ہے، یہ بورڈ بھی سفید ہے، دودھ بھی سفید ہے، ہاتھی کا دانت بھی سفید ہے، چاندی بھی سفید ہے، مگر سب کی سفیدی میں کچھ نہ کچھ فرق ہے برابر. تو اس کو کہتے ہیں مشکک. کیا کہتے ہیں؟ آیا سمجھ میں؟ دیکھو، نیز ان اتحدا معنی ہو، اگر لفظ مفرد کا معنی متحد ہو، فمع تشخصہ وضعا علم، وہ معنی تشخص کے ساتھ یعنی متعین ہونے کے ساتھ وضع کے طور پر تو عالم ہے. یعنی یہ متعین جو ہے وضع کے اعتبار سے ہونا چاہیے، استعمال کے اعتبار سے. ہاں. وہ بدون ہی، اور بغیر متعین ہونے کے، بغیر تشخص کے متواتی ہے. کب؟ ان تساوت افراد ہوا، اگر اس کے سارے افراد برابر ہیں، یعنی سب پر اس کا صدق برابر ہے. وہ مشککن، اور مشکک کہلائے کب؟ ان تفاوتت، اگر اس کے افراد الگ الگ ہو، مختلف ہو، اولیت اور اولویت کے اعتبار سے، کسی پر پہلے، کسی پر بعد میں، کسی پر اولا، کسی پر ادنا، اس اعتبار سے اگر فرق ہے تو کہیں گے مشکک. آیا سمجھ میں؟ دیکھ آگے. وَأَيْضًا، شارح فرماتے ہیں ایضاً کہہ رہے ہیں، یعنی پہلے ادھر تقسیم کیا نا کہ لفظ مفرد کا معنی اگر مستقل ہو، ساتھ میں زمانہ سمجھ میں آ جائے تو کلمہ ہے، زمانہ نہ سمجھ میں آئے، خالی مستقل ہو تو اسم ہے، اور اگر مستقل ہی نہ ہو تو ادات ہے. تو یہ مفرد کی تقسیم ایک کر دی. ایضاً کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مفرد ہی کی یہ دوسری تقسیم ہے. ایضاً کہہ کے مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دوسری تقسیم بھی لفظ مفرد ہی کی ہے، خالی اسم کی نہیں ہے. وہی کہہ رہے ہیں، دیکھو ایضاً مفعول مطلق. ایضاً کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے، اس کا فعل مقدر ہے آذا. کر مفعول مطلق لفعل محذوف. ایضاً یہ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق مرفوعات میں سے ہے، منصوبات میں سے. ان اے آذا ایضاً معنی کیا ہے؟ رجع، رجوع، گویا کہ وہ دوبارہ پھر مفرد ہی کی طرف رجوع کر رہے ہیں، یعنی یہ تقسیم بھی مفرد ہی کی طرف لوٹ رہی ہے. یعنی اس تقسیم کا مقسم بھی مفرد ہی ہے، اسم نہیں. تو کہہ رہے ہیں ایضاً لایا، اس سے اشارہ یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ تقسیم مفرد ہی کی ہے، خاص اسم کی. کر وفیہ اشارۃ، ایضاً لفظ ایضاً میں اشارہ ہے الی اس بات کی طرف
کہ انا حاضی القسمۃ ایضا لمطلق المفرد، کہ یہ تقسیم بھی مطلق مفرد کی ہے، لا للاسم، اسم کی نہیں ہے۔ وفیہ بحث، اس میں بحث ہے۔ کیا بحث ہے؟ اگر یہ مفرد کی تقسیم ہو رہی ہے تو مفرد کی ایک قسم کلمہ ہے، ایک اسم ہے اور ایک ادات۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ متحد المعنی ہوگا یا متکثر المعنی ہوگا، متحد المعنی ہو، متعین و مشخص ہو تو علم ہے، اور متعین و مشخص نہ ہو بلکہ کثیر ہو اور سب پر صادق آئے تو متواتی ہے، برابر صادق آئے تو متواتی ہے، سب پر برابر صادق نہ آئے تو مشکک ہے۔ اور اگر معنی متکثر ہے تو اس کی بھی قسمیں کریں گے کہ منقول ہے، مشترک ہے، حقیقت و مجاز ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اگر مطلق مفرد کی تقسیم کر رہے ہیں تو پھر ہر ایک کی تقسیم ہوگی، اس تقسیم میں سب آئے گا۔ مفرد کی تقسیم ہو رہی ہے نا، تو مفرد میں کلمہ بھی ہے، مفرد میں اسم بھی ہے، مفرد میں ادات بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ اس تقسیم میں سب شامل ہو جائیں گے، چونکہ مفرد کی تقسیم ہو رہی ہے اور مفرد میں سب شامل، تو اس کا مطلب اس تقسیم میں سب شامل، اسم بھی شامل، کلمہ بھی شامل، ادات بھی شامل۔ تو اب اسم جس طرح متحد المعنی متکثر المعنی ہوتا ہے تو پھر اسی طرح متواتی مشکک ہوتا ہے، تو پھر اسی طرح کلمہ کو بھی ہونا چاہیے کہ یہ علم ہے، یہ متواتی ہے، یہ مشکک ہے، اس کی بھی قسمیں تین نکلنی چاہیے، کیونکہ مفرد کی تقسیم ہو رہی ہے نا۔ تو اسم تو متواتی مشکک ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، تو فعل بھی ہے اسی میں، اس مفرد میں، تو فعل کی بھی متواتی مشکک یہ ہونا چاہیے، ادات کی بھی یہ قسمیں ہونی، حالانکہ فعل اور ادات کو کوئی متواتی مشکک وغیرہ نہیں کہتے ہیں۔ تو اگر مطلق مفرد کی تقسیم ہے تو پھر لازم آئے گا کہ جو حرف ہے یعنی ادات اور فعل جب اس کے معنی ایک ہو، کیا ہو، تو وہاں کہنا ہوگا کہ بھئی متعین ہے کہ نہیں ہے، اگر متعین ہے تو علم ہے، متعین نہیں ہے تو سب پر برابر صادق آ رہا ہے تو متواتی ہے، برابر نہیں صادق آ رہا ہے تو مشکک ہے، تب تو حرف بھی بنے گا متواتی مشکک، فعل بھی بنے گا متواتی مشکک۔ ہاں، تو ایسا ہوتا ہے کیا؟ تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ تو اگر مطلق مفرد کی تقسیم ہے تو پھر چاہیے مصنف کو کہ فعل کو بھی متواتی مشکک بنائیے، حرف کو بھی متواتی مشکک، یہ ہے اعتراض، یہ بحث ہے۔ دیکھو وفیہ بحث، اس میں بحث ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي، مفرد کی تقسیم اگر کریں گے تو یہ تقسیم تقاضا کرتی ہے، اگر مفرد کی تقسیم مانیں گے تو پھر یہ تقسیم تقاضا کرتی ہے کہ أَن يَكُونَ الْحَرْفُ وَالْفِعْلُ، کیا کہ حرف اور فعل اذا کانا متحد المعنی، کہ جب حرف اور فعل متحد المعنی ہو تو کیا ہو جائے، داخلین فی العلم والمتواتی والمشکک، یہ دونوں داخل ہو جائے علم متواتی مشکک میں۔ اگر تقسیم مطلق مفرد کی ہے تو پھر یہ تقسیم تقاضا کرتی ہے اس بات کا، ایسے ترجمہ کریں گے، تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ حرف اور فعل جب متحد المعنی ہو تو داخل ہو جائے علم متواتی مشکک میں۔ حالانکہ اہل منطق ان کو علم متواتی مشکک نہیں کہتے، مصنف کے حساب سے کہنا پڑے گا، مع انہم، باوجود اس کے، حالانکہ بھی ترجمہ کر سکتے ہو، حالانکہ لا یسمونہا بہذی الاسامی، اہل منطق ان کا نام یہ نام نہیں رکھتے ہیں، یعنی حرف اور فعل کے یہ نام نہیں رکھتے ہیں، بل قد حققا فی موضعہ، بلکہ اپنے مقام میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ فعل اور ادات کلی جزئی ہوتے ہی نہیں ہیں، کلی جزئی ہوتے ہی نہیں ہیں، علم ہوگا تو جزئی ہوا، اور متواتی مشکک کلی ہوتے ہیں، تو یہ تو کلی جزئی ہوتے ہی نہیں ہیں، تو کہاں سے علم متواتی ہوں گے، یہ کہاں سے علم متواتی ہوں گے؟ تو بلکہ
اپنے مقام میں یہ بات تحقیقی طور پر ثابت ہوئی ہے کہ ان دونوں کے معانی، کن دونوں کے، حرف اور فعل کے، لا یتصف بالکلیت والجزیت، جزیت اور کلیت سے متصف ہوتے ہی نہیں ہیں، تو پھر کہاں سے یہ علم متواتی مشکک ہوں گے؟ فتعمل فی، اس میں غور کرو۔ دوبارہ سن لو، ایزن یہ مفعول مطلق ہیں، اعضا فعل مقدر کا معنی ہے رجع رجوعاً۔ شارح فرماتے ہیں کہ اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ تقسیم اسم کی نہیں مطلق مفرد کی ہے۔ تو اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مطلق مفرد کی تقسیم ہو تو مطلق مفرد میں جس طرح اسم داخل ہے، فعل بھی داخل ہے اور حرف بھی داخل ہے، اعداد بھی داخل ہے، تو یہ علم متواتی مشکک جس طرح اسم کی قسمیں بن رہی ہے، تو پھر چاہیے کہ حرف اور فعل بھی علم متواتی مشکک بنے، چونکہ مفرد کی تقسیم ہو رہی ہے۔ کس کی ہو رہی ہے؟ اور مفرد میں یہ دونوں بھی شامل ہے، تو کیا ان کو علم متواتی مشکک کہیں گے؟ تو کہا نہیں، منطقی تو کہتے نہیں اس کو۔ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ فعل اور حرف کلی جزئی نہیں ہوتے ہیں، اور علم متواتی مشکک یہ تو کلی اور جزئی ہی ہے۔ علم جزئی ہوتا ہے اور متواتی مشکک کیا ہوتے ہیں؟ کلی ہوتے ہیں، تو یہ دونوں تو کلیت اور جزئیت سے متصف ہی نہیں ہوتے ہیں، تو کہاں سے یہ علم متواتی مشکک ہوں گے؟ تو مصنف جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی تقسیم مفرد ہی کی ہے، تو پھر مصنف صاحب چاہیے آپ کو کہ ان کو علم متواتی مشکک قرار دیجئے۔ منطقی تو لوگ ایسا نہیں مانتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ مصنف کی رائے منطقیوں کی رائے کے خلاف سمجھ میں آ رہی ہے، یہ ہے سوال، سمجھے؟ تو اس کا جواب بعض لوگ یہ دیتے ہیں کہ بولا گیا ہے مطلق مفرد، بولا گیا ہے کہ مطلق مفرد کی تقسیم ہے، لیکن مراد مفرد کی قسم خاص اسم کی تقسیم ہے۔ بولا گیا مفرد، لیکن مراد لیا گیا ہے ایک خاص قسم، سمجھ گئے؟ وہ کیا ہے؟ اسم۔ تو بولا گیا ہے کہ مفرد کی تقسیم ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ مطلق مفرد کی نہیں بلکہ اسم کی تقسیم ہے، خاص ایک قسم یعنی اسم کی تقسیم ہے، لہٰذا اب وہ اعتراض نہیں پڑے گا۔ آج والا سبق جو سنا رہا تھا وہ اور آج جو پڑھایا، یہ تھوڑا سا پڑھایا، یہ پورا پکا کر کے لاؤ گے۔